پروگرام چل رہا ہے، اگر کرسیاں خالی ہو تو برائے کرم جو دائیں جانب میرے نوجوان دوست کھڑے ہوئے ہیں، آپ کرسیاں دیکھ کر کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ میں اب زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، وقت بہت ہو چکا ہے۔ بہت جلد اپنے مہمان محترم کو دعوت خطابت دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ کرسیاں درمیان میں خالی پڑی ہیں۔ اگر حاضرین آئیے بلا کسی تاخیر کے گزار ہو جائے اس شخصیت کے حضور جو ظلمت کا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، مردہ جسم میں ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں، جو اگر آیات قرآنیہ کی تفسیر کی طرف مائل ہو تو علوم و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اور اگر احادیث نبویہ کی شرح کی طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر بارہ ہے۔ گزار ہوں آج کے اس اجلاس کے مہمان محترم مفتی محمد خالد صاحب غمد برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ سے، کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا،
کبھی خالد کبھی ذرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، دوسری مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عمران صاحب دامہ فیوضہم، ان کی عنایتیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں آپ کے دیاروں میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ خوشی ہو رہی ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ گزشتہ سال سے زیادہ آپ کی تعداد آپ کے مدرسے کے اس صحن میں موجود ہے۔ یہ آپ کی اپنے مدرسے اور مدرسے کے عملے، ان سے محبت کی علامت ہے۔ یقیناً آپ کے دل کو اطمینان ہوا، یہاں کی تعمیری محنت، یہاں کی تعلیمی محنت کو دیکھ کر تبھی ایک جم غفیر مدرسے کے صحن میں آ گیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ مدرسے کو بھی، ارباب مدرسہ کو بھی، معاونین مدرسہ کو بھی دین دونی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائی، مجھے زیادہ لمبی گفتگو آپ حضرات سے نہیں کرنی، علماء کا جم غفیر یہاں موجود، اور مجھ سے پہلے ایک اہم اور مدلل گفتگو آپ حضرات کے گوشے گزار ہو چکی۔ اس وقت میں زیادہ طویل گفتگو کا موقع نہیں، انشاءاللہ جلد اپنی بات کو مکمل کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، گزشتہ سال بھی آپ کے مدرسے میں آیا، اس سال بھی آپ کے اس مدرسے میں قدم رکھے، لیکن الحمدللہ بڑا فرق نظر آیا۔ تعلیمی اعتبار سے آپ کو 5 حافظ قرآن عطا کیے، تعمیری اعتبار سے مدرسے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگے، دل خوش ہوا، اور سب سے زیادہ یہ کہ آپ کا جم غفیر یہاں موجود ہے۔ خیر، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، کیا فرماتا ہے میرا اللہ؟ اس سے پہلے آپ ذرا یہ سمجھیے اور اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے، میرا اور آپ کا اللہ تمام انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بالخصوص ایمان والوں سے، بالخصوص اپنے کو ماننے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، نفرتیں نہیں کرتا۔
کرتا, یاد رکھو اگر وہ نفرتیں کرتا تو جس وقت ہم گناہوں کے اندر ملوث تھے, جس وقت ہم اپنی خطاؤں کے اندر ملوث تھے, اگر وہ مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتا تو اسی وقت سزا دے سکتا تھا, میری اور آپ کی شکلیں بدل سکتا تھا, چھتوں کو گرا سکتا تھا, زمین میں دھسا سکتا تھا, لیکن گناہ کرتے ہوئے کو دیکھتا رہا, کوئی پکڑ نہیں ہوئی, الٹا کرم کرتا رہا اور اتنا کرم کیا کہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف سے کوئی ادا ایسی آئے گی, کوئی عبادت کا جلوہ ایسا آئے گا کہ میں اس کو دیکھ کر کے خوش ہوں گا اور اس کے لیے پھر اپنی جنتوں کے فیصلے کروں گا, پھر اپنی جنت نعیم کے فیصلے کروں گا. اتنے گناہوں کے بعد ذرا اپنے اللہ کی کرم فرمائی دیکھیے, اے اللہ کے نیک بندے ذرا اپنے اللہ کی رحمتوں کو تو دیکھیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی میرا اللہ مجھے اور آپ کو بخشش کے بہانے دیتا ہے, کبھی شب برات دیتا ہے, کبھی رمضان کا مہینہ دیتا ہے, کبھی اس میں شب قدر عطا کرتا ہے, کبھی معتکف بنا کر کے بٹھا دیتا ہے, کبھی رحمتیں اتارتا ہے, کبھی بخششوں کے فیصلے کرتا ہے, کبھی جنتوں کے فیصلے کرتا ہے, یہاں تک کہ کبھی عید کا دوگانا شکریہ ادا کرنے کے لیے دیتا ہے, اور جب میں اور آپ اس شکریہ کو ادا کر کے چلتے ہیں پھر مغفرت کے پروانے عطا کرتا ہے. اے اللہ کے نیک بندے جانتا ہے ابھی رحمتوں کا مہینہ گزرا ہے, ابھی برکتوں کا مہینہ گزرا ہے, اور اللہ کے بندے اپنی محنت کے مطابق اس پر عمل کرتے آئے, پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی محبت میں گزارا, اپنے نبی کے عشق میں گزارا, یہاں تک کہ پورے دن بھوکے اور پیاسے رہے, اللہ کی محبت میں راتوں کو کھڑے رہے, قرآن سنتے رہے اور سناتے رہے, اللہ کی محبت میں ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی کہ پھر سحری میں اٹھ گئے, اللہ کی محبت میں 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھی, اللہ کی محبت میں اے اللہ کے نیک بندے پھر اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ گئے, اللہ کی محبت میں یہاں تک کہ شب قدر کو تلاش کیا, اپنے رب کی محبت میں پھر چاند رات پر آنسو بہائے, اللہ کی محبت میں پھر عید کے دن چلے آئے, اپنے رب کی محبت میں. جانتے ہو یہ سب کام کرانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں, وہ میرا اللہ ہے, کیونکہ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے, اتنے گناہوں کے بعد بھی کرم کرتا ہے, اتنی غلطیوں کے بعد بھی اتنا بڑا کرم فرماتا ہے. اے اللہ کے نیک بندے وہ تو کہتا ہے اے بندے کہاں کھویا ہوا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ میرا اللہ تو کہتا ہے رمضان تو گزر گیا, بخشش کے فیصلے ہو گئے, یہاں تک کہ اگر تو نے آنسو بہائے تو ہم نے تجھے ایسا کر دیا جیسے کہ تو ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے نکل کر اس دنیا کے اندر آیا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, خطاؤں کا رجسٹر صاف ہے, تو بالکل صاف ہو چکا ہے, کیونکہ میرے محبوب کا وعدہ تھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جس نے رمضان کا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار دیا, اللہ نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس وقت میں اللہ کے نیک بندے بالکل پاک اور صاف اور شفاف بیٹھا ہے, تیرے گناہ بالکل اللہ کے درباروں میں معاف ہو چکے ہیں, خطاؤں کا رجسٹر صاف ہو چکا ہے, لیکن ذرا جو وقت تو رمضان میں گزار کر کے آیا کہیں اس وقت سے اپنے آپ کو بچا نہ لینا, اپنے آپ کو ہٹا نہ لینا. اے اللہ کے نیک بندے رمضان میں تیری صرف پریکٹس ہوئی ہے, اب پورے سال تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے, اگر تو ایسے اپنے رب کو یاد کرے گا اللہ اپنی رحمتوں کو نہیں روکے گا, اپنی برکتوں کو نہیں روکے گا, اپنی نعمتوں کو نہیں روکے گا. جس طریقے سے انوار و برکات رمضان کے اندر ہو رہی تھی, اگر تو وہی عبادتیں, اگر تو وہی اللہ کو راضی کرنے والی ادائیں اگر پورے سال رکھے گا تو پھر یاد رکھ ہر دن رمضان ہے اور ہر رات شب قدر ہے, ہر رات شب برات ہے. اے اللہ کے نیک بندو اس وقت میں اور
मुकद्दस की बाबरकत रातों और दिनों की वजह से बिल्कुल इस वक्त में पाक और साफ बैठे हुए हैं। अब ये मेरे हाथों में है कि उस रजिस्टर को कैसे करना है, दोबारा गंदा करना है, दोबारा उसमें गुनाह करने हैं। यहाँ तक कि दिल बिल्कुल साफ और शफाफ है, क्योंकि इस वक्त मेरा और आपका नेकियां करने को दिल कर रहा है, मस्जिदों की तरफ जाने को दिल कर रहा है, अल्लाह के रास्तों में निकलने को दिल कर रहा है, उलमा के पास बैठने को दिल कर रहा है। जानते हैं अलामत क्या है? तेरा दिल बिल्कुल साफ और शफाफ हो चुका है। क्या फरमाते उलमा? ए अल्लाह के नेक बंदे, फरमाया था मेरे आका ने कि जब इंसान गुनाह करता है सिया नुक्ता लग जाता है, जब गुनाह करता रहता है वो नुक्ते लगते रहते हैं, यहाँ तक कि दिल बिल्कुल सिया हो जाता है। अलामत ये है कि उसका फिर गुनाहों को दिल करता है, गुनाहों में लज्जत महसूस होती है, उसे कुरान की तिलावत अच्छी नहीं, उसे म्यूजिक अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ए अल्लाह के नेक बंदे मुझे कहने दीजिए, उसे फिर मशरूब नशे वाली अच्छी लगती है, उसे कमाई हराम में लज्जत आती है, क्योंकि उसका दिल सिया हो चुका है। ज़बान पर गालियां होती हैं, ज़बान पर नाशुक्रियां होती हैं, ज़बान पर चुगलियां होती हैं, ज़बान पर इल्जामात होते हैं, ज़बान पर बदगुमानियां होती हैं। लेकिन जैसे ये दिल साफ और शफाफ हो जाता है, फिर बंदे का दिल नेकियों को करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए दिल करता है। अब मैं और आप अपने दिलों को टटोलें, नेकियों को दिल कर रहा है तो दिल साफ और शफाफ हो चुका है। यहां तक कि अगर गुनाहों को दिल कर रहा है तो नुक्ते फिर लगने शुरू हो गए हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर रमजान की बरकतें, अगर रमजान की रहमतें तुझे मिली हैं तो इनको अब रमजान के बाद बर्बाद न कर, बल्कि और दोबारा से अपने रब को राजी करने के इरादे कर ले। कितनी मोहब्बत करता है मेरा अल्लाह। कहीं कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अगर तू मेरा जिक्र करता है मैं भी तेरा जिक्र करता हूँ। वश्कुरूली, हाँ अगर तू मेरा शुक्र अदा करता है। ओ अल्लाह के नेक बंदे, आगे फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर शुक्रिया करेगा बढ़ा दूंगा, ना शुक्री करेगा खत्म कर दूंगा। खाली खत्म नहीं बल्कि एक सख्त अजाब में तुम्हें मुब्तला भी कर दूंगा। इसलिए कहते हैं मेरा जिक्र करो मैं भी तुम्हारा करूंगा। ना शुक्री ना करना, ना शुक्री ना करना, अल्लाह की मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाना। मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, हाँ इसका नाजायज फायदा ना उठाना। मोहब्बत में रमजान दिया, तुम्हें बख्श दिया, गुनाहों को माफ कर दिया, अब इसका नाजायज फायदा ना उठाना, वरना फिर सुन लीजिए फरमाते थे मेरे और आपके आका, कुर्ब क़यामत की निशानियां बयान फरमाते थे, इतना नाजायज फायदा ना उठाना, वरना फिर मेरे आका ने बहुत सारी वईदें और बहुत सारी पेशीन गोइयां मेरे और आपके लिए बयान की हैं। अब तक तो बचे हुए ने नबी की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की खुद की मोहब्बत की वजह से मैं और आप अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो फिर सुन लीजिए, हमारे उलमा ने महबूब की ज़बान को दोहराया है। फरमाते थे मेरी उम्मत पर वो दौर भी आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त भी आएगा कि जमीन धसा दी जाएगी, मेरे उम्मतियों पर वो वक्त भी आएगा कि रात को गुनाह करके सोएंगे, सुबह को उठेंगे बंदर बन चुके होंगे, खिंजीर बन चुके होंगे। उम्मत पर वो दौर भी आएगा कि आसमान से पत्थरों की बारिशें होंगी, हाँ आंधियां और तूफान ये आना एक आम बात हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, उन अजाब में कहीं मैं और आप मुब्तला न हो जाए, इसलिए अपने रब को राजी ही रखो। अगर नाराज कर दिया तो उसकी नाराजगी बड़ी सख्त होती है, उसका गुस्सा बड़ा सख्त होता है। इसीलिए वो अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप जब पूरे रमजान अपने अल्लाह को राजी कर चुके तो इरादे करो कि इंशाअल्लाह पूरे साल अपने अल्लाह को राजी रखेंगे, कभी उसको नाराज नहीं होने देंगे, कभी
اس کو غصہ نہیں دلائیں گے. ہاں یہ حکومتیں ان کا پریشان کرنا یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے. اے اللہ کے نیک بندے ابھی تو شکر مانا کہ وہ ان کے ہاتھوں سے کبھی کبھی مجھے اور آپ کو سزائیں دلواتا ہے, لیکن اگر وہ خود سزائیں دینے پر آ گیا یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہی ہے, یہ میرا اللہ ہی کروا رہا ہے. لیکن یاد رکھنا اگر وہ خود سزا دینے پر آ گیا تو پھر یاد رکھنا اس کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں, زمینیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر قیامت تک اس زمین پر کوئی نام لینے والا نظر نہیں آتا. اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ اس زمین پر پھر کبھی سبزہ نہیں اگتا, کبھی ہری گھاس نظر نہیں آتی جب میرا اللہ خود سزا دینے پر آتا ہے. خیر اللہ کے نیک بندو, بہت مختصر وقت کے لیے میں نے ابھی آپ کا بول پڑھا, مولانا نے اس کے تعلق سے گفتگو کی. اسی تعلق سے او اللہ کے نیک بندو ایک گفتگو مجھے بھی کرنے دیجیے. آپ بیٹوں کی تعلیم کی طرف گئے, آپ اپنے لڑکوں کی تعلیم کی طرف گئے, لیکن میں اور آپ ابھی اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف سے بالکل بے خبر ہیں. اپنی ان معصوم لاڈلیوں کی طرف سے میں اور آپ بالکل بے خبر ہیں. حالانکہ جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں اس شریعت میں بیٹے کی طرح بیٹی سے محبت کرنے کا بھی حکم ہے, بیٹی کو اسی طرح حق دینے کا حکم ہے. جس طریقے سے زمین میں زمین کا حق دیا, جائیداد کا حق دیا, ہاں شادی دیا, اچھی جگہ کیا, اسی طریقے سے میری اور آپ کی بچیوں کا یہ بھی حق ہے کہ بچوں کی طرح اپنی بچیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کیا جائے, اپنی لاڈلیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کیا جائے. ہاں یہ میری اور آپ کی بچیاں, یہ میرے اور آپ کے گھروں کی برکتیں ہیں, اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمتیں ہیں. اے اللہ کے نیک بندے, مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر کے عرض کیا تھا, علماء نے ان کا نام حضرت صعصع رکھا ہے اور ان کو حضرت صعصع کے نام سے یاد کیا گیا ہے. جانتے ہو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ جو ہم نے نیکیاں کفر کی حالت میں کی ہیں کیا ان پر بھی ہمیں ثواب ملے گا, کیا ان پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے کیوں نہیں ملے گا؟ اگر ایمان قبول کر لیا گیا تو یاد رکھو ایمان کی برکت سے اللہ نے گزشتہ تمام کفر کو معاف کر دیا, تمام گناہوں کو معاف کر دیا, تمام نمازوں کو معاف کر دیا, تمام روزوں کو معاف کر دیا, اگر زکات کے مالک تھے معاف کر دیا, اگر حج کی طاقت تھی معاف کر دیا. یہ ایمان لانے کی برکت ہے. ہاں ایمان لانے کی برکت کی وجہ سے ہاں کوئی بھی اللہ کا بندہ جیسے اپنے اللہ کے سامنے کفر کی حالت سے توبہ کرے اور ایمان کی حالت میں آنا چاہے, کیا حکم ہے؟ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں, تمام کفر کو اس کے رجسٹر سے ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن فرماتے علماء اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی. اگر کفر کی حالت میں نیکیاں کی ہیں میرا اللہ ان نیکیوں کا اجر اس کو اس کے نامہ اعمال میں بچا کر کے رکھتا ہے. لیکن اے صعصع یہ بات تیرے دل میں کیسے آئی؟ حضرت صعصع فرماتے یا رسول اللہ میں نے کفر کی حالت میں ایک اچھی نیکی کی تھی, اگر میں آپ سے تذکرہ کروں تو آپ کو بھی پسند آئے گی. فرماتے میرے آقا فرماؤ صعصع. تو حضرت صعصع فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے, اللہ کے نبی میرے جیسے وہ اونٹ گم ہو گئے. ہاں اونٹ کسے کہا جاتا ہے عرب میں؟ جیسے آج کے دور میں بڑی مہنگی گاڑیاں, ہاں بڑی مہنگی سواریاں, اس وقت میں عرب اونٹوں سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے آج ہم اپنی گاڑیوں سے کرتے ہیں, اپنی سواریوں سے کرتے ہیں. اس وقت میں عرب کے بڑے مالدار اپنے اونٹوں پر فخر کرتے تھے اور بڑے مہنگے اونٹ ہوا کرتے تھے. اے اللہ کے نیک بندو فرماتے حضرت صعصع اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے, محبوب میں ان اونٹوں کو تلاش کرتا ہوا چلتا گیا, ہاں کہیں نظر نہیں آئے. لیکن جیسے ہی میں ایک قبیلے میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک سردار کے گھر کے باہر میرے 2 اونٹ بندھے ہوئے ہیں. میں
حضرات محترم، یہ دو اونٹ جو تمہارے گھر کے باہر بنے ہوئے ہیں یہ میرے گمشدہ اونٹ ہیں، یہ میرے گم ہو گئے تھے اونٹ جو آپ کے یہاں بنے ہوئے ہیں۔ سردار کہتا ہے ذرا نشانی بتلاؤ، ذرا نشانی، ہاں بتلاؤ۔ چنانچہ حضرت صاحب اپنے اونٹوں کی نشانی بتلاتے ہیں۔ سردار نے کہا واقعی میں یہ نشانیاں ان اونٹوں کے اندر موجود ہیں اور یہ تمہارے ہیں، جا کر کے ان کو کھول کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آج تو ہمیں کسی کی پڑی ہوئی چیز مل جائے سمجھتے ہیں اللہ کی مدد ہوئی ہے۔ ابھی بقرعید کا دور آ رہا ہے، کسی کی بکری غائب، کسی کا بکرا غائب، ابھی ایک بقرعید کا تہوار آ رہا ہے، کون کرے گا ان کاموں کو؟ ہمارا مسلمان کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ مل بھی جائے تو دینے کی تو کوئی نوبت ہو ہی نہیں سکتی، مل ہی نہیں سکتا واپس۔ کتنی اعلانات مسجدوں میں کرا لو، کتنی ہماری بوڑھی مائیں آنسو بہا لیں، میں نے پورے سال اس بکرے کو پالا تھا، پورے سال اس کی پرورش کی تھی کہ بقرعید کے موقع پر اس سے اچھی خاصی رقم جمع کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے سامان جمع کروں گی، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا کروں گی، لیکن کہاں ہمارے چوروں کو کسی کے آنسو نظر آئے، کسی کی بے بسی نظر آئے، کسی کی پریشانی نظر آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کفر کا زمانہ ہے، جو حالتیں کفر کے اندر ہیں وہ بھی کسی کا سامان نہیں رکھ سکتے تھے بلکہ اپنے گھر کے باہر باندھ دیا کرتے تھے۔ تلاش کرنے والا آئے گا، لے کر کے چلا جائے گا۔ آج میری اور آپ کی حالتیں کیا ہیں میں اور آپ جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں، بازار سے جانور خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہیں چوری کا تو نہیں ہے، کہیں ہماری قربانی برباد نہ ہو جائے، کہیں ہمارا اتنا پیسہ غارت نہ ہو جائے۔ آج یہ میرے اور آپ کے ایمانوں کا حال ہے، آج یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میں کسی غیر کو نہیں کہتا کیونکہ مجھے انہیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ ان غلطیوں میں جب بھی کسی کو ملوث پایا گیا ہے تو مسلمان کو پایا گیا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے ان کو ان کاموں کے اندر ملوث پایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کسی کا قیمتی جانور چرانے سے پہلے ذرا بوڑھی ماں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، ذرا اس بیوی کی طرف بھی دیکھ لیا کرو جس کا شوہر اس کو خرچہ نہیں دیتا، وہ بیچاری بقرعید کے موقع پر ایسے جانوروں کی پورے سال پرورش کرتی ہے اور پھر ان کو بیچ کر کے پورے سال اپنا خرچہ چلاتی ہے۔ کئی ایسی غریب ماؤں کو بھی دیکھ لیا کرو، ان حرکتوں کو نہ کیا کرو ورنہ اللہ کبھی بھی برباد کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو۔ خیر بات دور چلی جائے گی اور وقت اتنا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، حضرت ساسا فرماتے ہیں میرے اونٹ بنے ہوئے ہیں، ہاں میں نے کہا یہ تو میرے نے، ابھی کفر کی حالت میں نے، ساسا ایمان کے اندر نہیں آئے، سردار کو کہا یہ میرے اونٹ ہیں، کہا یہ نشانیاں بتلا دو، حضرت ساسا نے بتلا دی ہے۔ سردار نے کہا جاؤ ان کو کھوٹے سے کھول کر کے اپنے گھر لے کر کے چلے جاؤ۔ او اللہ کے نیک بندو، ہمارے یہاں تو ایسا ہے اگر کسی کے یہاں ہماری چیز مل بھی گئی تو اب قسم کھلوا لو، کھانے کے لیے تیار ہیں، مسجد میں کھڑا کر لو، مسجد میں کھڑے ہو کر کے بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، یہ چیز تمہاری نہیں ہے، یہ چیز تو ہماری ہے۔ سمجھتے قسم کی کہاں پکڑ ہونے والی ہے، وہ تو قیامت کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ چلو اس زبان سے جہاں اتنا جھوٹ بولتے ہو، ایک جھوٹی قسم بھی کھا لو، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، یاد رکھنا یہ حرکت تجھے زندگی میں کبھی بھی برباد کر سکتی ہے، کبھی بھی برباد کر سکتی ہے۔ اگر قسم کا اتنا معاملہ نہ ہوتا تو کبھی بھی میرا اللہ قرآن میں اس کا کفارہ نہ اتارتا۔ اگر تم نے کوئی قسم کھا لی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ اگر قسم کا اتنا کوئی معاملہ نہ ہوتا میرا اللہ اس کے کفارے کی تفصیل قرآن مقدس میں نہ اتارتا کہ اگر تم نے کوئی قسم کھا لی ہے اور وہ قسم تمہاری ٹوٹ گئی ہے تو تمہیں 10 آدمیوں کو صبح شام کھانا کھلانا پڑے گا، 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، 10 آدمیوں کو کپڑے پہنانے پڑیں
چھوڑیں گے، غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ہم قسموں کو ہلکے میں لیتے ہیں، ہم قسموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم قسمیں کھاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، فرماتے تھے میرے آقا کہ اگر کوئی بات بات پر قسم کھاتا ہو سمجھ لینا وہ مکار ہے، جھوٹا ہے۔ مسلمان کی تو زبان پر یقین ہونا چاہیے، ہاں کہہ دیا تو ہاں ہے، نہ کہہ دیا تو نہ ہے۔ مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی قسم کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر تیری زبان سے ہاں نکل گیا تو ہاں ہو گیا، اگر نہ ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے ہاں نہیں کر سکتی۔ تیرا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے۔ خیر او اللہ کے نیک بندے، فرماتے ہیں صاحب میں اپنے اونٹوں کو کھولنے لگا، میں جیسے ہی کھولنے لگا سردار کے گھر سے نومولود بچے کی آواز آئی۔ ہاں ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہو رہی تھی، پیدائش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر آیا اس نے کلکاری مارنی شروع کی اور حضرت ساسا کے کان کے اندر پڑی۔ فرماتے ہیں میں ابھی ایمان کے اندر نہیں ہوں، جیسے ہی وہ کلکاری میرے کانوں کے اندر پڑی ہے میں سردار کے پاس گیا، میں نے کہا سردار مبارک ہو، گھر میں بیٹا یا بیٹی کا جنم ہوا ہے، تمہارے گھر میں اللہ کی طرف سے، ہاں رب کی طرف سے خوشخبری آئی ہے۔ سردار کہتا ہے ابھی خوشخبری کا معلوم نہیں ہے، ذرا سنو جہالت کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ذرا سنو ہاں زمانے جاہلیت کے الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ سردار نے کہا ابھی خوشخبری نہیں ہے، اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوشخبری ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی پریشانیوں کو تو بتاتے ہو لیکن یہ نہیں بتاتے ہم جہالت کے اسی دور میں واپس ہو رہے ہیں، ہم جہالت کے اسی دور میں واپس جا چکے ہیں کہ جب بیٹیوں پر منہ لٹکے ہوئے ہیں، بیٹیوں پر ہم غمگین ہیں۔ سردار نے کہا ابھی کوئی خوشخبری نہیں، اگر بیٹا ہوا ہے تو دعوت بھی ہوگی، اگر بیٹا ہوا ہے تو انعام بھی تقسیم ہوگا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا، کیونکہ بیٹی کا ہونا یہ ہماری بے عزتی کے اندر شامل ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خالی نماز پڑھ کر کے کسی نے تمہیں بہکا دیا تم پکے سچے مسلمان ہو گئے، صرف کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی یا اسی طرح ایک دو رکعت پڑھ لی کسی نے بہکا دیا میں اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اے اللہ کے نیک بندے کس نے بہکا دیا؟ میں اور آپ تو زمانے جاہلیت کے دور میں ہیں کہ جہاں بیٹوں پر بڑی خوشیاں منائی جاتی تھی اور بیٹیوں پر غمگین ہو جاتے تھے۔ آج یہ حال میرا اور آپ کا ہے، جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو شوہر مایوس پڑا ہوا ہے، بیوی بیچاری غمگین ہے، اب میرے ساس سسر میری قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے، اب میری اس گھر کے اندر عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہاں جس بیٹی کے بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بیٹی اپنے آنسو بہا رہی ہے، ہم نے معلوم کیا او میری بہن تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہتی ہیں میرے پہلے بھی دو بیٹیاں ہیں، تیسری ہو گئی، میری تو ویسے اس گھر میں پہلے سے عزت نہیں تھی، یہ ایک اور بیٹی ہو گئی ہے، اب یہ گھر والے میری قدر نہیں کریں گے۔ نہ ساس محبت کی نظروں سے دیکھتی ہے، نہ سسر محبت سے بولتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، کہاں جی رہے میں اور آپ؟ زمانے جاہلیت میں لوٹ چکے ہیں، ہم جہالت کے دور میں واپس ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، روزیوں میں برکتیں نہیں ہیں، میں اور آپ ترقیوں سے دور ہو چکے ہیں۔ کہاں سے ترقی ہو جائے جب میں اور آپ جاہلوں والی زندگی گزار رہے ہیں، جب میں اور آپ زمانے جاہلیت میں واپس لوٹ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ستم تو اس وقت ہوتا ہے جب میں نے سنا کہ جس عورت کے بیٹیاں ہوئی ہیں، ہاں میرے کچھ بھائیوں نے ایسی عورتوں کو چھوڑنے کے ارادے کر لیے ہیں، طلاق دینے کے ارادے کر لیے ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، اگر یہ حرکت کی ہے یہ کرنے والا ہے، اللہ تجھے قیامت کے میدان میں معاف نہیں کرے گا۔ یہ بیٹی کا ہونا، یہ بیٹے کا ہونا، یہ نہ شوہر
اولاد کے ہاتھ میں ہے نہ بیوی کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے ہوئے ہیں 3 لیکن بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اولادیں اللہ کی محبوب کی بیٹیوں سے چلی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر یہ عزت کی چیز ہوتی تو اس کے حقدار سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا تھے، میرے اور آپ کے محبوب تھے، لیکن تجھے کس نے بہکا دیا؟ بیٹیاں گھر کے اندر نہ ہو سکیں، اللہ کی قسم رحمتیں نے، میں نے اپنے علماء سے سنو کہ جب بیٹا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، جاؤ اپنے باپ کا ساتھ دے دو، جاؤ اپنے باپ کا خیال کرو، لیکن جیسے کسی گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کی طرف سے آواز یہ لگائی جاتی ہے جس گھر کے اندر تجھے ہم بھیج رہے ہیں اس گھر کے باپ کا ساتھ ہم دیں گے، اس گھر کے باپ کی ذمہ داری ہماری ہے، کاروباری برکتوں کی ذمہ داری ہماری ہے، روزی کی ترقی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ بیٹی اللہ کی رحمتیں ہیں، ان سے نفرتیں نہ کیا کرو ورنہ بڑا نقصان اٹھا لو گے، بڑا نقصان اٹھا لو گے۔ خیر، میری بات اور زیادہ طویل ہو رہی ہے، میں اور مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ساسا فرماتے میں اپنے اونٹوں کو کھول رہا ہوں، کلکاری کی آواز آئی، میں نے سردار کو خوشخبری دی بچہ دنیا میں آیا ہے، کہا ابھی کوئی خوشخبری نہیں، اگر بیٹا ہوا انعام تقسیم کیا جائے گا، اگر بیٹی ہوئی زندہ دربار کر دیا جائے گا۔ گھر کے اندر سے آواز آئی، اے سردار محترم تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سردار غصے میں سرخ ہو گیا، غصے میں لال ہو گیا اور کہہ دیا کہ زندہ دربار کر دیا جائے۔ ساسا فرماتے ہیں اے سردار محترم ذرا رک جاؤ، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اپنی بیٹی مجھے ہدیہ کر دیجیے؟ ہاں، اس کو دفنانے سے اچھا ہے، اس کو زندہ دبانے سے اچھا ہے کہ تم اس بیٹی کو مجھے ہدیہ کر دو، اس بیٹی کو مجھے دے دو، میں اپنے گھر لے جا کر کے اس بچی کی پرورش کروں گا، میں اس بچی کا خیال کروں گا۔ سردار کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے جانو یہ بھی ہماری بے عزتی ہے، چنانچہ میں تمہیں اپنی بیٹی دے تو دوں گا لیکن تمہیں مجھے اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا۔ ساسا کہتے ہیں تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ کہا کہ اونٹ دینے پڑیں گے، یہ دونوں اونٹ یہی چھوڑ کر کے چلے جائیے۔ ساسا کہتے ہیں جاؤ، میں نے دونوں اونٹ دے دیے۔ ذرا غور کر اللہ کے بندے، اگر تو 2 گاڑی کا مالک ہے، کوئی تجھ سے کہہ دے لا اپنی دونوں گاڑی مجھے دے دے تو ذرا کتنا زور پڑے گا، لیکن ساسا کہتے ہیں ہاں جاؤ، میری دونوں اونٹ تمہارے ہیں لیکن یہ بیٹی مجھے دے دو۔ سردار کہتا ہے ان 2 اونٹوں سے کام نہیں چلنے والا، جس پر تم سوار ہو کر کے آئے ہو یہ اونٹ بھی تمہیں مجھے ہی دینا پڑے گا، تب جا کر کے یہ بیٹی تمہیں عطا کروں گا۔ ساسا ابھی ایمان نہیں لائے، کہتے جاؤ 3را اونٹ بھی تمہارا، یہ لخت جگر یہ نور نظر مجھے دے دیجئے، میں یہاں سے پیدل سفر کر لوں گا۔ ساسا کہتے میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لیا، دونوں اونٹوں کو چھوڑ دیا، جس اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا میں نے وہ اونٹ بھی اسی کو دے دیا۔ ان 3 اونٹوں کے بدلے میں اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، سواری پر سوار ہو کر کے آیا لیکن اب پیدل جا رہا ہوں۔ جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا کنڈی کھٹکھٹائی، میری بیوی نے دیکھا ہاں بچی آئی ہے، سینے سے لگا لیا۔ کہتے تھے اللہ کے نبی جیسے اس بچی کے قدم میرے گھر پر پڑے، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے روزیوں کے لیے چھت نہیں بلکہ ایسا لگا جیسے میرے رب نے میرے لیے روزی کا آسمان کھول دیا ہو، روزی کا آسمان کھول دیا ہو۔ فرماتے تھے اتنی برکتیں کاروبار میں اس بچی کی برکت سے میں نے دیکھی ہیں۔ اور غمگین ہونے والوں کبھی محسوس کیا کرو ان بچیوں کی رحمتیں، ان بچیوں کی طرف سے برکتیں۔ کس نے بہکا دیا تمہیں؟ کس نے شیطانی دھوکے میں ڈال دیا؟ اے اللہ کے نیک بندے، بچیوں کی وجہ سے گھر میں رحمتیں برستی ہیں، گھر میں برکتیں برستی ہیں۔ جن لڑکوں کو حالانکہ اللہ کی نعمت
لڑکوں کو جس کے لیے تو بڑی منتیں سماجتیں اور بڑی بڑی محنتیں کرتا ہے، حرام حلال کی پرواہ نہیں، میں نے لڑکوں کو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لڑکوں کو باپ کو گھر سے نکالتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے کہنے دیجئے رب کعبہ کی قسم میں نے بیٹے کو اپنے باپ کا قتل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، غیر ایمان والا نہیں بلکہ ایمان والوں میں ہی دیکھا ہے۔ خیر بات اور طوالت کی طرف چلی جائے گی، اگر میں کارگزاری دینے پر آ جاؤں، اے اللہ کے نیک بندے، ساسا فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس بچی کو گھر میں لایا آسمان کھل گیا روزیوں کا، فرماتے تھے اب یہ بات یہ یقین میرے دل میں بیٹھ گیا، میں اپنے کام پر جاتا اور کچھ ہی دنوں میں 3 اونٹ کماتا، اپنی کمائی سے 3 اونٹ خریدتا اور پھر ان 3 اونٹوں کو لے کر کے ایسے قبیلے میں جاتا کہ جہاں بچیوں کو دفنایا جاتا ہو، جہاں بچیوں کو دبایا جاتا ہو، اللہ کے نبی میں فوراً وہ 3 اونٹ دیتا اور اس بچی کو لے کر کے اپنے گھر آ جاتا، پھر 3 اونٹ خریدتا، پھر ان 3 اونٹوں کو لے کر کے جاتا، ہاں ان 3 اونٹوں کو پھر ایسے گھر پر لے کر کے جاتا جہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ بچی کو دبانے کے لیے جا رہے تھے، زندہ دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں 3 اونٹ دیتا اور ان سے بچی کو لے آتا۔ فرماتے ساسا اللہ کے نبی کفر کی حالت میں نے یہ نیکی اتنی کی ہے کہ میرے گھر میں آج 360 بچیاں رہتی ہیں، میرے گھر میں آج 360 بچیاں کھیلتی ہیں رہتی ہیں، میں نے کچھ کے نکاح کر دیے ہیں، کچھ کو ودا کر دیا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسی کارگزاری مکمل ہوئی میرے آقا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہا ساسا ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، حضرت ساسا کھڑے ہو گئے، فرماتے ساسا اے اللہ کے نبی کیا مجھے ان نیکیوں کا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی یہ نیکیاں میں نے کفر کی حالت میں کی ہیں، کیا ان نیکیوں کا بدلہ مجھے ملے گا؟ چنانچہ میرے آقا فرماتے تو بدلے کی بات کرتا ہے، ذرا میرے سینے سے تو آ کر کے لگ جا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ساسا کو سینے سے لگا لیا اور بار بار پیشانی چوم رہے ہیں، بار بار پیشانی چوم رہے ہیں اور کہتے ہیں اے ساسا جانتا ہے اس نیکی کا بدلہ تجھے اللہ کل قیامت کے میدان میں دے گا، اور فرماتے تھے ساسا میں خود اللہ کے خزانوں سے تجھے قیامت کے میدان میں اللہ کے خزانوں سے خود اپنے ہاتھوں سے خزانے دوں گا۔ تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور تو نیکیوں کے بدلے کی بات کرتا ہے، اسی نیکی کی برکت سے آج تو محمد کے سینے سے لگا ہوا ہے، آج ایمان کی دولت تجھے ملی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی طرف پھر میں اور آپ ایسے مایوس ہو رہے ہیں، پیدائش کو سنتے غمگین ہو جاتے ہیں، پھر جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرتے ہیں، شادیاں تو کرتے ہیں، جہیز بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے تعلیم کے میدان میں ہم اپنی بچیوں کو پیچھے رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہو اللہ کے بندو؟ جس طرح بچوں کا حق ہے اس طرح بچیوں کا بھی حق ہے، میں اور آپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں، اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کر کے جائیں، کیونکہ آپ کے مدرسے کے اس جلسے کا بینر جہاں تعلیمی بیداری ہے، تو جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال کریں، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم سے پیچھے نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بس آخری یہی گفتگو، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، نفرت کے کام نہ کیا کرو، اللہ کو غصہ دلانے والے کام نہ کیا کرو، بچوں سے بھی محبت کرو، بچیوں سے بھی کرو، اپنے گھر میں جو ہمارے بچوں کی بیویاں ہیں ان سے بھی محبت کرو، ان پر بھی ظلم نہ کرو کہ اگر مالدار گھر کی ہے تو میں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی غریب گھر کی آ گئی تو میں اور آپ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی طرح اپنی بچیوں سے بھی محبت کریں گے نا انشاءاللہ، ان کی تعلیم کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ میری بچیوں کی عمروں میں برکتیں دے دے، اللہ میری بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کر دے۔ ماشاءاللہ، ارے یہاں تو انعام میں سمجھ رہا تھا اپنے اپنوں کو ہی دیا جا رہا ہے، یہ تو مجھے بھی دینے لگے ہیں۔
اللہ سب کی عمروں میں برکت دے دے, اللہ سب کی نسلوں میں عالم پیدا کر دے, اللہ ہم سب کی بچیوں کی عزتوں کی آبرو کی اللہ حفاظت فرما دے. میری اور آپ کی بچیاں جو تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف ہیں, اللہ سے دعا کرے اللہ ان کی حفاظت کرے. وہ بھی کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی کمی ہے, کسی بھی اسکول کسی بھی کالج میں داخلہ کرا دیتے ہیں, اس چیز کا بھی دھیان کرے. میں مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے بچوں کی تعلیم پر محنت کی ہے, اسی طریقے سے آپ ہماری بچیوں کی تعلیم پر بھی محنت کریں. ان کے لیے بھی ایک گھر اسی طریقے سے ایک کمرہ. جی حضرت, یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. اتنا بڑا انعام, اللہ تمہیں حاجی بنا دے میرے ساتھی, ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں مفتی عمران صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے آپ طلبہ پر محنت کر رہے اور پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے, اسی طریقے سے آپ بچیوں کے لیے بھی محنت کریں, کیونکہ جہاں اسکول اور کالجوں میں ہماری بچی جا رہی ہیں وہاں ایمانوں کے خطرے زیادہ ہیں, وہاں ایمان بالکل محفوظ نظر نہیں آ رہے ہیں, اور ہمیں تعلیم بھی دینی ہے. تو اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے برابر میں اپنی بچیوں کے لیے بھی درسگاہیں قائم کریں. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ قوم اتنا دیتی ہے بچوں کی تعلیم کے نام پر, تو کیا بچیوں کی تعلیم کے نام پر نہیں دے گی؟ ہماری ان معصوموں کے نام پر نہیں دے گی؟ نہیں, انشاءاللہ یہ قوم ابھی مردہ نہیں ہوئی ہے. اللہ کی قسم یہ لاکھوں اگر بچوں پہ خرچ کر سکتی ہے تو کروڑوں انشاءاللہ یہ ہماری بچیوں پر بھی خرچ کر سکتی ہے. اس لیے میں تمام کمیٹی والوں سے اور تمام گاؤں والوں سے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اپنی بچیوں کا بھی انشاءاللہ ادارہ قائم کیا جائے, جو پردے کے ساتھ, جو عزت و آبرو کے ساتھ, جو پردے کے اہتمام کے ساتھ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں, ہماری بچیاں عالمہ بھی بنے, ہماری بچیاں ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے. بڑی شرم آتی ہے جب ہماری بچیاں ہاسپٹلوں میں جاتی ہیں اور غیر محرم ہماری عورتوں کی طرف نظر اٹھاتا ہے, غیر محرم ان کا علاج کرتا ہے, غیر محرم ان کو بے عزت کرتا ہے. بڑا درد ہوتا ہے, اور اس وقت دل کا ایک لمحہ یہ کہتا ہے کاش میری بچی بھی ڈاکٹر ہوتی تو آج اپنی بہن کا علاج کر رہی ہوتی, آج اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوتی. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, انشاءاللہ ہماری بچیاں جہاں عالمہ بن رہی ہیں, ارادے کرو کہ اپنے اسی دینی ماحول میں انشاءاللہ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے, انجینئر بھی بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری بچیاں انشاءاللہ تعلیم سے دور نہیں رہیں گی, میری اور آپ کی بچیاں صلاحیتوں سے دور نہیں رہیں گی. اور اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, جس زمین میں ہم رہتے ہیں چاہے اسی زمین کو بیچنا پڑے, لیکن ہمارے بچے انشاءاللہ تعلیم سے دور نہیں رہیں گے. نہ بچے نہ بچیاں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ عمل کریں گے؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا. کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے دے. اب رک جائیں بھائی, اب میرے لیے انعام نہ لائیں, بعد میں لے آئیں اگر لانا ہی ہے. لیکن اب اس وقت میں جو مدرسہ ہے, مفتی عمران صاحب ذمہ دار, کمیٹی والے محنت کرتے ہیں, اب اس کے لیے دیکھتا ہوں اس مدرسے کے لیے سب سے پہلے کون کھڑا ہو کر کے آتا ہے. مدرسے کے لیے کون سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آتا ہے؟ مفتی صاحب اسے ذرا آگے کرو.